بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت مختلف خبریں آ گئی، خبریں انتہائی میں ہمیں پسند ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ انتہائی ترین خبریں آ رہی ہے، بجلی کا بل ایک امتحان بن گیا ہے پاکستانی عوام کے لیے۔ دیکھیے، بجلی کا بل ایک امتحان بن گیا ہے۔ پہلے سے بجلی انتہائی مہنگی اور اب مزید مہنگی بھی کی جا رہی ہے کیونکہ گرمی آ گئی ہے۔ گرمی کی شروعات ہو چکی ہے، ابھی یہ گرمی کی شروعات ہو گئی ہے اور بجلی کے بل کے مد میں جو ہے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ بجلی کا بل یا ایک نیا امتحان۔ کیا کبھی سوچا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ بجلی استعمال نہ کریں پھر بھی ہزاروں روپے بل ادا کریں گے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا صرف میٹر کے لوڈ کی بنیاد پر آپ سے رقم لی جا رہی؟ کہ یہ انصاف ہے کہ صرف اور صرف میٹر کے لوڈ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ عوام کے جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں؟ عوام کا ستیہ انہوں نے ناش کر دیا ہے، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بجلی عوام کو دی نہیں جا رہی، بجلی انتہائی مہنگی کر دی گئی جس کے بعد میں عوام کو مل بھی نہیں رہی، اور جو ہے نا بلیں بھی عوام پر بے پناہ آ رہی ہے کیونکہ بجلی بے پناہ مہنگی ہو چکی ہے۔ نیپرا کے نئے فیصلوں کے بعد اب بل صرف استعمال کا نہیں بلکہ صلاحیت رکھنے کا بھی دیا جا رہا ہے۔ صرف استعمال کا بل نہیں، صلاحیت کا بھی اب بل لیا جا رہا ہے۔ فکسڈ چارجز 200 سے 675 روپے فی کلو واٹ ماہانہ تک مقرر کیے گئے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی محفوظ ہے؟ صارفین بھی مطلب بچ سکے؟ کریڈٹ صارفین 100 یونٹس تک استعمال کرنے والے جو پہلے ہی بمشکل گزارا کرتے تھے، کیا وہ بھی اب اس بوجھ تلے دب نہیں گئے؟ کیا یہ سچ ہے نہیں کہ یہ سب کچھ 18% سیلز ٹیکس اور تقریباً 14% دیگر ٹیکسز، سرچارجز اور ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ، یعنی ایک بل کئی گنا بوجھ؟ کیا ایک بندہ گھر بھی اپنے بلوں کے طوفان سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ محفوظ ہے کیا؟ کم استعمال کرنے کا کوئی فائدہ باقی رہ گیا ہے؟ کہ کیا کم استعمال کرنے کا کوئی فائدہ رہ گیا ہے؟ کہ لوگ بجلی کم استعمال کریں گے تو ان پر بل کم آئے گا، بجلی کوئی کم استعمال کرے یا زیادہ بل زیادہ ہی آئے گا۔ بل جو ہے نا بے پناہ ٹیکسز ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت، یہ چیز ہے وہ چیز، عوام کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا ہے۔ یہ صرف بل نہیں، یہ ہر مہینے ایک نیا پریشانی ہے۔ ہر جگہ ہر گھر کی خاموشی، ٹینشن، ہر باپ کی فکر، ہر بچے کی ضرورت پر سمجھوتا۔ آخر کب تک؟ کیا عام آدمی صرف بل بھرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ کہ کیا عام آدمی صرف بل بھرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ دیکھیں، ہاں، بل بھرنے کے لیے، کیونکہ عام آدمی کے خلاف بول نہیں رہا۔ جس دن یہ عام آدمی اٹھ گئے نا، یہ آپ کو اس ملک کے اندر نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کو جو ہے نا اس ملک سے یا تو غلطی ہو جائے یا مختلف چوراہوں پر کی لاشیں لٹکتی نظر، عوام وہ حالت ہے۔ لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے، اٹھ نہیں رہا، اور ان کی ناقص پالیسی نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ بجلی کا بل ایک امتحان بن گیا عوام پر، عوام کا ستیہ ان لوگوں نے ناش کر دیا۔ ان کی ناقص پالیسی نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری طرف جو ہے ابھی چند دن پہلے پاکستان نے یو اے ای کو $3.45 ارب کا ڈپوزٹ بڑے مشکل سے واپس کیا۔ $3.45 ارب کا جو ڈپوزٹ تھا بڑی مشکل سے پاکستان نے یو اے ای کو واپس کیا۔ ڈان نیوز کے مطابق یو اے کا ٹیلی کام گروپ سابقہ جو اتصالات ہے پی ٹی سی ایل میں اپنے انویسٹمنٹ نکالنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کہ پی ٹی سی ایل کے اندر جو یو اے کے انویسٹمنٹ موجود ہے نا، وہ انویسٹمنٹ نکالنے کا جو ہے نا وہ جائزہ لے رہے ہیں، اس پر سوچ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی سی ایل سے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نکال۔ پی ٹی سی ایل میں جو دیگر کمپنیاں اس کے اندر 26% شیئرز اور مینجمنٹ کنٹرول ہے۔ یہ جائزہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ پی ٹی سی ایل پاکستان کی ٹیلی کام کی بیک بون ہے۔ فکسڈ لائنز، براڈ بینڈز اور انٹرنیٹ سروس اسی کے ذریعے چلتی ہے۔ اگر یہ انویسٹمنٹ نکال گئی تو ٹیلی کام سیکٹر کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوا، کہ جو انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کے اندر دبئی کی موجود ہے، اگر دبئی وہ انویسٹمنٹ نکال لیتا ہے تو یہ ٹیلی کام سیکٹر کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، بہت بڑا دھچکا ٹیلی کام سیکٹر کو لگ جائے گا۔ اور یو اے ای اب جو ہے اپنی وہ انویسٹمنٹ نکالنے پر غور کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے پاکستان کی حالت ہے، ان کی ناقص پالیسی نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔
پاکستانی عوام کو ان لوگوں نے ڈی گریڈ کر رکھا ہے، نچلے درجے کا شہری بنا دیا۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ 9 مئی عرصے سے پہلے 9 مئی کے جھوٹے بیانے کو ایک اور جھٹکا۔ 9 مئی کے واقعے کے الزام میں آخرکار 3 سال بعد رحیم یار خان کے مقامی عدالت نے 100 افراد کو 9 مئی کے جھوٹے کیس سے باعزت بری کر دیا۔ الحمدللہ، یہ دیکھیں 3 سال بعد جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا جو جھوٹے مقدمات کے اندر لوگوں کو اٹھایا، جس میں 100 لوگوں کو 3 سال بعد جو ہے نا وہ انصاف مل گیا۔ تو یہ تو پاکستان کے اندر انصاف کی حالت ہے، 3 سال بعد انصاف۔ ہمیں انصاف کس طرح لے جانا ہوگا؟ ہمیں انصاف جو ہے 3 سال بعد کے بجائے 3 گھنٹے کے اندر مطلب لے جانا ہوگا، 3 منٹ کے اندر لے جانا ہوگا۔ تو اس طرح جب ہم کریں گے تبھی پاکستان ترقی کرے گا۔ 3 گھنٹے اور 3 منٹ کے اندر لے جانے میں کافی وقت لگے گا، اور یہ تبھی جا سکے گا، یہ انصاف ہمارا مطلب اس 3 گھنٹے سے تبھی جا سکے گا، بہتری مطلب تبھی آئے گی جب کوئی بہترین جو ہے نا لیڈر ہوگا۔ اس وقت لیڈر جیل میں ہے، تو یہ تو پاکستان کے اندر انصاف کی حالت ہے۔ 3 سال جو ہے 3 گھنٹے کا کیس، 3 منٹ کا کیس ہے، 3 سال بعد اس میں جو ہے نا 100 ملزمان، 100 افراد کو انصاف مل گیا۔ 9 مئی کے جھوٹے مقدمات ہیں، اور خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ان مقدمات کا مطلب جو ہے نا وہ CCTV فوٹیجز آپ سامنے لائے، آپ سامنے رکھ دے، جو لوگ انوالو ہوں گے وہ سب نظر آ جائیں گے، انہیں گرفتار۔ لیکن نہیں، کیونکہ جو انوالو ہے نا یہ سارا فالس فلیگ آپریشن تھا تحریک انصاف کے خلاف، ایک منصوبہ تو جو انوالو لوگ ہیں وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، جو جتنے بھی لوگ انوالو ہیں نا آج بھی آپ کو ویڈیو نکال لیں، آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ جیل کے اندر نظر نہیں آئے گا، تمام تر لوگ آج تک غائب ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ تک انکشاف کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مطلب تمام تر چیز انہیں پھر پاکستان سے اسی رات نکال بھی دیا گیا، جو ان کے اپنے آپ جائے، ان کو پیسے بھی دیے ان کو، تو ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا، اور جس نے CCTV فوٹیج چورایا اسی نے 9 مئی کروایا، یہی خان صاحب کہتا رہا۔ تو 3 سال بعد جو ہے نا اس میں انصاف، 100 لوگوں کو بری کر دیا گیا، مطلب اس میں جو ہے نا وہ انصاف ملا ہے۔ تو یہ تو انصاف کی حالت پاکستان کے اندر ہو چکی ہے، ان کی ناقص پالیسیوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اہم عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل سلمان صفدر کو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے مختلف حلقوں سے القان ٹرسٹ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن بیرسٹر سلمان صفدر نے واضح کہا کہ انہیں عمران خان کی طرف سے اپیلوں پر دلائل دینے کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو پھر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، تو سرفراز ڈوگر کیا کر دے گا؟ ڈوگرا کی ناقص پالیسیاں ہیں، دیکھیں ڈوگرا ان کا جو ہے نا وہ ان کے آستین کا جو ہے نا، ڈوگرا جو ہے ان کا اقسام ہے، آستین کا اقسام ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ڈوگرا اس وقت عدالت کے آستین کا اقسام بنا ہوا، عدالت کے آستین کے اندر مطلب اقسام، اور جتنے بھی جو ہے نا وہ مطلب جو ججز ہیں نا، جو انصاف پسند ججز ہیں، انہیں کئی نے استعفیٰ دے دیا، یا جو موجود ہے وہ پاکستان کے اندر انصاف فراہم نہیں کر پا رہے، کیونکہ پاکستان کے اندر انصاف ختم ہو چکا ہے، پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ ان لوگوں کی ناقص پالیسیوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دی، پاکستانی عوام کو اس وقت ان لوگوں نے ڈی گریڈ کر رکھا ہے، نچلے درجے کا شہری بنا ہے۔ مکمل احترام اور صاف گوئی کے ساتھ میں وہ سوال پوچھنے پر مجبور ہوں جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیا میں اپنی ہی جماعت کی غیرت کے لیے بھی اتنا ہی ناقابل قبول ہوں جتنا ان غیر آئینی قوتوں کے لیے ہوں جو ہمارے خلاف سرگرم ہے؟ یہ سوال مجھے ستائے گا، مگر اس پوچھنے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہ رہنما تحریک انصاف عرفان سلیم صاحب کا پارٹی قیادت کو ان کی جانب سے خط بھی لکھا گیا ہے، اور اس خط کے اندر جو ہے نا وہ انتہائی ترین تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس طرح مطلب جو ہے نا میں وہ مطلب پاکستان کے اندر جو موجود ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہوں، ان کو ناقابل قبول ہوں، کیا میں اسی طرز عمل سے اسی طرح مطلب اپنی پارٹی کو بھی ناقابل قبول ہوں؟ کیا میں اپنے پارٹی کی آنکھوں میں بھی کھٹکتا ہوں کہ میری پارٹی مطلب جو ہے نا وہ مجھے آگے نہیں لا رہی، میرا ساتھ نہیں دے رہی؟ دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ریئل لوگ ہیں نا، بے پناہ لوگ تو آج کل غائب ہے، جس طرح مراد سعید صاحب وہ سامنے نہیں آ سکتے، بے پناہ لوگ ملک سے باہر ہیں، اور جو کچھ کوئی کرنا چاہتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کی حالت خراب ہے، جس طرح یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، دیگر بے پناہ لوگ ہیں، اور کوئی باہر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے نا تو اس کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ یہ حالت پاکستان تحریک انصاف کی کر، اور خان صاحب
کہ سامنے ایک ہی چیز ایک ہی ضد ہے کہ خان صاحب سے یہ لوگ فیس سیونگ معافی کا مطالبہ خان صاحب سے کر رہے ہیں. اور فیس سیونگ کیا ہے کہ ہمیں بخش دو. خان صاحب آئیں گے ہم سے معافی مانگ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں تھوڑی فیس سیونگ مل جائے اور ہمیں بخش دو. کیا ہے کہ آپ انصاف پر بات نہیں کریں گے خان. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے عوام کے ساتھ ہوا اس پر میں عوام کے ساتھ بات کروں گا, اور اگر عوام انصاف مانگی تو پھر انصاف ہوگا. اور جس دن انصاف ہوگا ان کی پتلونیں اتر جائے گی, پتلونیں تو پیڑ اتر چکی, ان کی حالت مزید خراب ہو جائے گی. تو انہی چیزوں پر یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. اور خان صاحب نے اپنی ایک آنکھ اپنی قوم کے لیے ضائع کر, لیکن خان صاحب تاریخ کا ضدی اور دلیر انسان نکلا ہے. اور معذرت کے ساتھ خان صاحب اس وقت پاکستان کی بغیرت قوم جس پہ ٹکے گی اس پر غیرت کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا خان صاحب میرے نظر میں تو غلط کر, کیونکہ ہم میں ٹکے کی غیرت نہیں. معذرت ہم سب میں پہلے میں ہم سب میں ٹکے کی, اگر ہم میں غیرت ہوتی تو آج ہماری یہ حالت کبھی نہ ہوتی. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.